میری ماں کی بس ایک ہی بہن تھی۔ نانا نانی کی وفات کے بعد ان کا گھر میری والدہ اور خالہ کے حصے میں آیا تھا۔ گھر کافی بڑا تھا۔ میری والدہ تو چاہتی تھی کہ وہ بیچ کر پیسے آدھے آدھے کر لیے جاتے، لیکن خالہ نے وویلا سا مچا دیا کہ یہ گھر میرے ماں باپ کی نشانی ہے، میں اسے نہیں بیچوں گی۔ میری والدہ اور خالہ دونوں ہی مناسب گھروں میں بیائی گئی تھیں۔ سسرال میں ایک کمرے کے علاوہ کچھ نہ ملا تھا اور الگ گھر کی امید بھی نہ تھی، اس لیے ورثے میں ملے 2 منزلہ مکان میں سے ایک پورشن ہمیں مل گیا اور ایک میں خالہ بس گئیں۔ یوں ایک ہی گھر میں 2 بہنوں کا رہنا میری والدہ کو پسند نہ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ گھر بیچ کر الگ گھر خرید لیا جاتا، کیونکہ خالہ بہت ہی بدمزاج قسم کی خاتون تھیں۔ ان کی چرب زبانی کی وجہ سے آئے دن ان کا جھگڑا خالو سے ہوتا رہتا۔ آس پڑوس والے بھی خالہ کی عادتوں سے پریشان تھے۔ یہی عادت ایان نے بھی اپنا لی تھی۔ ایان میرا خالہ زاد تھا، لیکن اکلوتا ہونے کی وجہ سے وہ بے حد بدتمیز اور اوباش قسم کا لڑکا تھا۔ نہ تو مجھے خالہ پسند تھی اور نہ ہی خالہ کے گھر کا ماحول۔ میں بہت خوبصورت تھی۔ میں نے BA کیا تو اماں نے میرے رشتے کے لیے اسی محلے میں رشتے کرانے والی سے کہا۔ بس یہ بات خالہ کو پتہ چل گئی تو یہ سن کر خالہ امی پر ہی چڑھ دوڑیں۔ کہنے لگیں، ارے جب گھر میں رشتہ موجود ہے تو کیا ضرورت ہے بیٹی کو غیروں میں دینے کی؟ اپنے تو مار کر بھی چھاؤں میں ہی ڈالتے ہیں، غیروں کا کیا بھروسہ؟ عالیہ تو پھر ہماری بہت ہی سیدھی سادی اور اکلوتی بچی ہے۔ میں نے بچپن سے ہی عالیہ کو اپنی بہو بنانے کا سوچ رکھا تھا، لیکن تم نے تو اپنوں سے زیادہ غیروں کو ترجیح دے دی۔ یہ سن کر امی کے ساتھ ساتھ میرے بھی ہوش اڑ گئے تھے۔ نہ تو مجھے خالہ پسند تھی اور نہ ہی ان کے بیٹے کے طور طریقے اور آوارہ گردی۔ ایان کی تو صحبتیں بھی بہت ہی خراب تھیں۔ بس مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ امی سے پہلے ہی میں بول پڑی۔ میں نے کہا، مجھے آپ کے اس نکمے بیٹے سے ہرگز بھی شادی نہیں کرنی، اور آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کی بہو بنوں گی؟ مجھے ایان بالکل بھی نہیں پسند۔ نہ وہ پڑھا لکھا ہے اور نہ ہی تہذیب اسے چھو کر گزری ہے۔ آپ کس بنا پر اپنے بیٹے کا رشتہ مجھ سے کرنا چاہتی ہیں؟ یہ کہہ کر میں نے خالہ کے غسیلے چہرے کی بھی پرواہ نہیں کی تھی، اور جیسے ہی نیچے اپنے پورشن میں جانے کے لیے پلٹی تو سامنے ہی ایان کھڑا مجھے ہی غصے سے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے ایک آگ دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے تنفر سے اسے دیکھا اور نیچے اتر گئی۔ میں خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، میرے لیے کسی بھی اچھے گھرانے کا رشتہ آنا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ انکار تو میری ماں نے بھی کر دیا تھا کہ جب میری بیٹی کی مرضی ہی نہیں تو کیا فائدہ ایسے رشتے طے کرنے کا۔ اماں نے خالہ سے کہہ دیا تھا کہ رشتہ جوڑ دے کر کیا جاتا ہے، اور ایان کا میری بیٹی عالیہ کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں۔ لیکن خالہ اور ایان کو تو شاید اس بات کو سن کر مجھ سے خدا واسطے کا بیر ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت تو چپ ہو گئیں، لیکن دل میں میرے لیے نفرت رکھنے لگیں۔ چند ماہ بعد ہی میرا بہت اچھے گھر سے رشتہ آ گیا۔ وہ لوگ بھی پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے تھے، اور لڑکا بھی اچھا کماتا تھا۔ میں بھی انہیں پسند آئی تھی۔ جیسے ہی میرا رشتہ طے ہوا اور خالہ کو خبر ہوئی تو وہ میرے کمرے میں آ گئیں۔ مجھ سے کہنے لگیں، اس رشتے سے انکار کر کے میرے بیٹے سے شادی کی حامی بھر لو، ورنہ تمہارا راز سب کو بتا دوں گی تو تم کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ میں نے حیرت اور تعجب سے انہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا، میرا ایسا کون سا راز ہے؟ خالہ، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس بات کا مجھے ڈر ہو، اس لیے یہ دھمکیاں کسی اور کو دیجیے گا۔ آپ کے بیٹے میں ایسا کیا ہے جو میں اس سے شادی کی حامی بھر لوں؟ ایان نہ تو تعلیم حاصل کر سکا اور نہ ہی اس کا کام کاروبار پر کوئی خاص دھیان ہے۔ خالو کی کپڑے کی دکان پر وہ بس جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور وہ بھی غلہ خالی کرنے کے لیے۔ ساری محنت تو خالو ہی کرتے ہیں، اور یہ سب آپ کی ہی تربیت کی بدولت ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو سر آنکھوں پر بٹھا لیا اور اس کو کبھی یہ نہیں سمجھایا کہ صحیح اور غلط کیا ہے۔ اگر آپ دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنے کی بجائے اپنے بیٹے پر توجہ دیتی تو شاید آج ایان کی ایسی حالت نہ ہوتی۔ میں نے خالہ کو آئینہ دکھا دیا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے لفظ میری زندگی میں نشتر کی طرح چبھ جائیں گے اور میری زندگی برباد ہو کر رہ جائے گی۔ میرا رشتہ طے ہوتے ہی میرے سسرال والوں نے منگنی کی بجائے شادی کرنے کا کہہ دیا۔ میری والدہ کو کوئی اعتراض نہ تھا، اس لیے میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اس دوران بھی خالہ مجھے یہ دھمکیاں دیتی رہیں کہ میں بس شادی کے لیے انکار کر دوں، لیکن میں نے پرواہ ہی نہیں کی، یہاں تک کہ میری شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میری بارات کا شور مچا تو میرا دل بھی بارات دیکھنے کو چاہا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کی ذرا سی کھڑکی کھولی۔ میری بارات ہمارے وسیع صحن میں آ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح شروع ہونے والا تھا کہ جب میری خالہ نے ایک ہنگامہ سا کھڑا کر دیا۔
سب کے سامنے کہنے لگیں عالیہ ایک بد کردار لڑکی ہے، اس کا میرے بیٹے کے ساتھ چکر چل رہا تھا، لیکن اچھا رشتہ آ گیا تو اس کی نیت خراب ہو گئی۔ یہ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ سبھی اپنی جگہ حیران پریشان بیٹھے تھے۔ میری اماں نے سب سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ خالہ جھوٹ بول رہی ہیں، میری بیٹی با کردار ہے، اس نے تو کبھی ایان کی طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا۔ لیکن میری خالہ نے جو بات اس کے بعد کہی سب کے ہی ہوش اڑ گئے تھے۔ خالہ کہنے لگیں عالیہ حاملہ ہے اور ماں بننے والی ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی میری خالہ نے ایک میڈیکل رپورٹ سب کے سامنے رکھ دی، جس کے مطابق میں پریگننٹ تھی۔ میں کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی صحن میں اپنی عزت کا جنازہ اٹھتے دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے تو اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ خالہ کے لفظوں نے میرے کانوں سے دھواں نکال دیا تھا۔ میرے مرحوم باپ کی عزت اسی صحن میں دفن ہو گئی تھی۔ کس قسم کی عورت تھی میری خالہ، اسے اپنی بیوہ بہن پر بھی ذرا رحم نہ آیا۔ اس رپورٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ نہ کسی نے سچائی جاننے کی کوشش کی اور نہ ہی میری ماں کی بات پر کسی نے اعتبار کیا۔ محلے والوں کو تو بات کرنے کے لیے ایک نیا موضوع مل گیا تھا اور ساتھ ہی سب چسکے بھی لے رہے تھے، جیسے کوئی مزے کی بات ہو۔ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ میں کس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ ساری بارات مجھے اور میرے گھر والوں پر الزامات لگا کر چلی گئی۔ میری اماں کی حالت ایسی تھی کہ جیسے بے جان ہو چکی ہوں۔ میں کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے باقی سب مہمانوں کے سامنے ہی اپنی اماں سے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، خالہ نے جھوٹ بولا ہے، میں بھول گئی تھی کہ میں دلہن بنی ہوئی ہوں۔ اس وقت میں اپنے مرحوم باپ کی بچی کچی عزت کو بچانا چاہتی تھی۔ خالہ کہنے لگی اگر میں جھوٹی ہوں تو چل میرے ساتھ ڈاکٹرنی کے، ابھی سب کے سامنے سچ آ جائے گا کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا۔ بہت پارسا بنتی ہے، دنیا کو بھی تیری حقیقت پتہ چل جائے گی، کیسے پڑھائی کے بہانے تو نے اپنے ماں باپ کے دامن پر داغ لگایا ہے۔ خالہ نے جس انداز میں یہ بات کہی تھی، میں خود بھی لڑکھڑا گئی تھی کہ کہیں سچ میں ہی تو میں حاملہ نہیں ہوں۔ کیا پتا خالہ نے کچھ ایسا کیا ہو جس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ میری خالہ تو شیطان ثابت ہوئی تھی، مجھے اس سے ہرگز بھی ایسی امید نہیں تھی۔ مجھے ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میری اماں نے روتے ہوئے کہا باجی آپ نے جو تماشا لگانا تھا وہ تو لگا دیا، اب اگر میری بیٹی سچی بھی ثابت ہو جاتی ہے تو اس کی بارات تو جا چکی ہے، میری بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ کسی لڑکی کی بارات دہلیز سے لوٹ جائے تو یہ دنیا کبھی اسے معاف نہیں کرتی، بلکہ اس کے کردار پر مزید کیچڑ لگاتی ہے۔ یہ کہہ کر میری اماں صحن میں بیٹھ کر رونے لگی اور سینہ پکڑ کر وہیں گر گئیں۔ میں اور خالو تو یہ دیکھ کر غم کے مارے چلانے لگے۔ میرے خالو بہت اچھے تھے، محلے کے چند لوگ انہیں ہاسپٹل لے گئے۔ میری اماں کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ میرے خالو ایک اچھے انسان تھے، جانتے تھے کہ ان کی بیوی کا ہی سارا قصور ہے۔ میری اماں کو جب ہوش آیا تو وہ رونے لگیں کہ میرے گھر اب کون بارات لائے گا، میری بیٹی تو گھر بیٹھی رہ جائے گی۔ میرے خالو کہنے لگے سارا قصور میری بیوی کا ہے اور وہ جس طرح سے عالیہ کو بدنام کر چکی ہے، اول تو عالیہ کو اب کوئی رشتہ نہیں دے گا، اور اگر کسی نے رشتہ کر بھی لیا تو اسی شک میں گرفتار رہے گا کہ عالیہ کا کسی سے کوئی چکر تھا یا پھر وہ پڑھائی کے بہانے غلط حرکتیں کرتی تھی۔ بہتر ہے عالیہ کی شادی ایان سے ہی کر دو۔ یہ سن کر پہلے تو میری اماں نے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگی کہ جب تمہاری بیوی نے میری بیٹی پر الزام لگا ہی دیا ہے تو جا کر اپنی بیوی سے کہو کہ یہ بھی بتا دے کہ میری بیٹی کس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ خالہ بھی ہمارے پیچھے ہسپتال چلی آئی تھیں۔ وہ اماں سے کہنے لگیں میں نے تو جھوٹ نہیں کہا، تمہاری بیٹی نے واقعی تمہارے منہ پر کالک تھوپی ہے، اور چاہو تو تم اپنی بیٹی سے ہی سچ پوچھ لو۔ خالہ کی بات پر میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرا انکار کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ اب دنیا کو اس بات پر یقین آ چکا تھا کہ میں بد کردار ہوں۔ اماں نے ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی اور ایان سے رشتے کے لیے ہاں کر دی، اور ساتھ ہی خالہ سے کہا کہ وہ یہ بھی جاننا چاہتی ہیں کہ کس کا نام انہوں نے میرے ساتھ جوڑا ہے۔ خالہ کہنے لگیں کہ ایک دفعہ میں تمہاری بیٹی کو عزت سے اپنی بہو بنا لوں، پھر تمہاری بیٹی کی حقیقت بھی بتا دوں گی۔ خالہ کی بات پر میرے دل میں ان کے لیے ایک نفرت کی آگ جل اٹھی تھی۔ کس طرح مجھے برباد کر کے وہ میری زندگی کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ خالہ نے دوسرا کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا، لیکن مجھے خالہ سے نفرت ہو چکی تھی۔ میں نے امی کو صاف انکار کر دیا، لیکن خالو کہنے لگے کہ تمہاری اماں کی حالت کافی خراب ہے، تمہارا انکار کہیں ان کی جان ہی نہ لے لے۔ عالیہ بیٹی، یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتی ہو کہ یہ معاشرہ کبھی کسی لڑکی کی غلطی معاف نہیں کرتا۔
تم پر تو پھر تمہاری سگی خالہ نے الزام لگایا ہے۔ یہ سن کر میری جان نکلی تھی۔ لوگ کس طرح ایک طرفہ باتوں پر اعتبار کر لیتے ہیں۔ میری اماں چند دن پہلے ہی ہاسپٹل سے واپس لوٹی تھیں۔ ان کی حالت اب ٹھیک نہیں تھی۔ ان کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے میں نے دوبارہ انکار نہ کیا تھا۔ اماں جانتی تھی کہ میرا کردار خراب نہیں ہے، لیکن جس انداز سے خالہ نے یہ بات کی تھی، اماں کا اعتماد بھی ڈگمگا گیا تھا، اور وہ بھی اب یہ جاننا چاہتی تھیں کہ میں نے کس کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا ہے۔ بڑی سادگی سے میرا نکاح آیان سے ہو گیا تھا۔ میں نے یہ قدم مجبوراً اپنی اماں کی وجہ سے اٹھایا تھا۔ جب سے ابا ہمیں چھوڑ کر گئے تھے مجھے دن رات بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ میری زندگی میں اماں ہی میرا واحد سہارا تھی، اور میں یہ بھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ میری وجہ سے کبھی اماں کو کچھ ہو۔ میں سادگی سے رخصت ہو کر اوپر چلی گئی۔ میری خالہ اس دن بہت خوش تھیں، اور میں یوں تھی کہ بالکل بے جان وجود کے ساتھ ایان کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری رخصتی نہیں ہوئی بلکہ جنازہ اٹھا ہو۔ ایان بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا اور زوردار آواز میں کمرے کا دروازہ بند کیا۔ میرا دل چڑیا کی طرح سہم گیا۔ ایک پل میں مجھے اس کی آنکھوں کی وہ آگ یاد آ گئی تھی جو اس روز میں نے دیکھی تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر بڑے غضبناک لہجے میں بولا، کس بات کی اکڑ تھی تمہیں جو میرے رشتے سے تم نے انکار کیا تھا؟ اب حاملہ ہو کر میرے نکاح میں آ گئی ہو، جانتی بھی ہو یہ بچہ کس کا ہے یا ابھی تک انجان ہو؟ ایان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس کے تلخ سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے بس آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے بڑی بے دردی سے میرا دوپٹہ میرے سر سے اتار کر دور پھینکا تھا۔ بالوں سے پنیں کھنچتی ہوئی نکلی تھیں اور میری ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، تم میری ضد ہو عالیہ، تمہیں پانے کے لیے مجھے جو راستہ ملا میں نے وہ اختیار کر لیا۔ میری ماں نے جو کچھ بھی تمہاری شادی پر کیا وہ میرے کہنے پر کیا تھا۔ وہ رپورٹ بھی اماں کو میں نے ہی لا کر دی تھی۔ مجھ سے تمہارا انکار برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تم نے میرے رشتے کو ٹھکرا کر میرے اندر کی آگ بھڑکا دی تھی۔ میں نکما ہوں، تمہارے قابل نہیں ہوں۔ تمہاری نظر میں تو میں آوارہ بھی ہوں، تو پھر میں تمہارے کردار کو کیسے بخش سکتا تھا؟ ہو کیا چیز تم؟ تمہیں اتنا ناز کس بات پر تھا؟ اپنے حسن اور قابلیت پر، اپنی پارسائی پر اور اپنے کردار پر؟ میں نے اس دنیا کے سامنے تمہارے کردار کی دھجیاں بکھیر دیں۔ میں تو تمہیں عزت سے اپنی بیوی بنا کر لانا چاہتا تھا، لیکن تمہاری باتوں نے میرے اندر آگ سی لگا دی تھی۔ مجھ سے اپنی یہ اہانت برداشت نہیں ہوئی۔ دیکھو اب کیسے بے مول ہو کر تم میری بیوی بنی ہو، اور تمہیں معلوم ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایان نے ایک بد کردار لڑکی سے نکاح کر کے اسے عزت دی ہے۔ اگر میں تم سے نکاح نہ کرتا تو شاید ساری زندگی تم اپنی ماں کے دروازے پر بیٹھی رہ جاتی، کوئی تم پر تھوکتا بھی نہیں۔ تمہیں تو خود بھی نہیں معلوم کہ تم کس کے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ ایان کے لفظوں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میری زندگی میرے ہی چند لفظوں کی وجہ سے برباد ہو گئی تھی۔ اگر اس دن میں ایان کے خلاف وہ زہر آلود جملے نہ کہتی تو شاید وہ بھی اس حد تک نیچے نہ گرتا، اور جس حمل کی وہ بات کر رہا تھا مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ۔ میں اس کی ضد بن گئی تھی، اس لیے اس نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا تھا۔ وہ جتنی جہالت کر سکتا تھا اس نے کی تھی۔ اس نے بچپن سے خالہ سے یہی تو سیکھا تھا، جو چیز حاصل نہ ہو اسے چھین لیا جائے۔ شادی کی رات بڑی ہی بے دردی سے اس نے مجھ سے اپنا حق وصول کیا تھا، اور اس کے بعد مجھ سے کہنے لگا، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم میرے بیڈ پر سو سکو، اس لیے زمین پر جا کر لیٹو۔ میں تم جیسی بد کردار کو اس سے زیادہ اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے سکتا۔ اس نے میرا تکیہ زمین پر پھینک دیا۔ میں روتے ہوئے زمین پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ مجھ سے میرا وجود چھین لیا گیا تھا، اور وہ بھی اس طرح کہ میں خود سے نظر ملانے کے لائق نہیں رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میری یوں بھی رسوائی ہو سکتی ہے۔ ہر کسی نے مجھے بد کردار سمجھ لیا تھا، اور میری ماں نے بھی میرا رشتہ ایان سے اسی لیے طے کیا تھا کہ میرے دامن پر لگا داغ دھل جائے گا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ اب میرے ماتھے پر ایان کے نام کا داغ لگ چکا تھا۔ ساری رات یوں ہی سسکتے ہوئے گزر گئی تھی، اور اگلے دن جب میری ماں مجھے ملنے کے لیے آئی تو خالہ نے کہا کہ ہم نے تو تمہاری بد کردار بیٹی کو اپنا لیا، تم نے تو جہیز کے نام پر تنکا بھی نہیں دیا، اب اپنا گھر میرے بیٹے کے نام کر دو۔ ویسے بھی اب یہ گھر ان دونوں بچوں کا ہی ہے، اور یہ دونوں ہی اس گھر کے مالک ہیں۔ خالہ کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، اور میں جان گئی تھی کہ خالہ نے اتنا بڑا کھیل کیوں رچایا ہے۔
پہلے ہی دن سے ان کی نیت نانا کے گھر پر تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ میں اپنی ماں کی اکلوتی بیٹی ہوں، اور ایک دفعہ میری شادی ان کے بیٹے سے ہو گئی تو یہ گھر پوری طرح سے ان کا ہو جائے گا۔ اماں نے غصے میں خالہ سے پوچھا کہ اب بتاؤ میری بیٹی حاملہ کیسے ہے؟ تو انہوں نے ہنس کر کہا، وہ تو میرے بیٹے کے ہونے والے بچے کی ماں بنے گی۔ یہ سن کر اماں کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ انہیں پہلے بھی اندازہ تھا کہ یہ سب خالہ کا کھیل ہے، لیکن خالہ اتنا گر جائے گی یہ احساس اماں کو نہ ہو سکا تھا۔ خالہ اماں کو کہنے لگی کہ ہم نیچے کے حصے میں کرایہ دار رکھ لیتے ہیں اور تم بھی اوپر ہی ایک کمرے میں آ جاؤ اور یہ گھر ایان کے نام پر کر دو۔ نہ ہی ایان کو کام کاج کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی تمہاری بیٹی کو کسی چیز کی کمی ہوگی۔ خالہ کی بات سنتے ہی میں نے اماں کو سختی سے منع کر دیا اور انہیں واپس ان کے پورشن میں بھیج دیا۔ میرے اس طرح بولنے پر خالہ کو ایک دفعہ پھر غصہ آیا تھا اور اماں کے جاتے ہی خالہ نے مجھے طعنے دینے شروع کر دیے تھے کہ میں خالی ہاتھ ان کے بیٹے کی زندگی میں چلی آئی ہوں۔ میں دن رات ایک ایسی بھٹی میں جل رہی تھی جہاں میرا وجود راکھ ہو چکا تھا۔ ایان کا میرے ساتھ جو رویہ تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ میں اس کے نزدیک اس کی بیوی نہیں بلکہ کوئی جانور تھی جس پر وہ جب چاہتا تشدد کرتا اور جب چاہتا چھوڑ کر نکل جاتا۔ خالہ سارا دن مجھ پر ظلم کرتی، گھر کے سارے کام کاج کرنے کے باوجود بھی وہ مجھے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر طعنہ دیتیں۔ یہی سب دیکھتے ہوئے میرے خالو نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس سے خالہ اور ایان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ خالو کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ خالو نے مجھے اپنے کمرے میں بلوایا اور اپنے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگے، بیٹا ایان برا نہیں ہے، اس کی ماں نے اس کی تربیت ہی ایسی کی ہے کہ وہ کبھی سدھر نہیں پایا اور برائی کے راستے پر چل نکلا۔ ماں کے بعد اگر آدمی کسی کی سنتا ہے تو وہ اس کی بیوی ہوتی ہے جو اسے برائی کے راستے سے بچا سکتی ہے۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم کس طرح اپنے شوہر کو رائے راست پر لاتی ہو۔ اگر تم چاہو تو اپنی خدمت اور وفاداری سے اس کا دل جیت سکتی ہو اور اسے ایک اچھا انسان بنا سکتی ہو، اور اگر چاہو تو اپنے تلخ لہجے سے اسے مزید بدترین بنا سکتی ہو۔ خالو نے کچھ کاغذات میرے ہاتھ پر رکھے اور کہنے لگے کہ میں نے اپنا یہ پورشن تمہارے نام کر دیا ہے تاکہ تمہاری خالہ اور ایان کا رویہ تمہارے ساتھ کچھ بہتر ہو جائے، اور باقی تم اپنی وفاداری، خدمت اور اطاعت سے کر سکتی ہو۔ میرا بیٹا ان پڑھ اور جاہل ضرور ہے، لیکن اس کی رگوں میں میرا خون دوڑ رہا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اگر کوئی اسے سیدھا راستہ دکھائے تو وہ ایک اچھا انسان بن سکتا ہے۔ خالو نے اپنا پورشن بھی میرے نام پر کر دیا، اور یہ بات جب ایان اور خالہ کو پتہ چلی تو ان کے سینے پر سانپ لوٹ گیا۔ خالہ نے خالو سے بہت جھگڑا کیا تھا، لیکن خالو نے نہ جانے کیسے انہیں خاموش کروا دیا تھا۔ مجھے بھی خالو کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ ایان میرا شوہر تھا اور اسے سیدھے راستے پر لانا میری ذمہ داری۔ ایان کی ہر زیادتی کے بدلے میں نے اس کی مزید خدمت کی تھی، اور 1 سال کے عرصے میں واقع ہی وہ میرا ہی ہو گیا تھا۔ اس کا رویہ میرے ساتھ آہستہ آہستہ بہت اچھا ہو گیا تھا اور وہ اپنے ابا کے کاروبار کو بھی سنبھالنے لگا تھا۔ میں سچ میں حاملہ ہو چکی تھی اور یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ ایان کا تھا۔ ایان نے مجھ سے اپنے رویے اور غلطیوں کی معافی مانگ لی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کبھی حد سے تجاوز نہ کرتا اگر میں اس کے خلاف اتنے کڑوے اور نفرت بھرے جملے نہ کہتی۔ میں جانتی تھی کہ کہیں نہ کہیں قصور میری زبان کا بھی تھا، اسی لیے میں نے بھی ایان سے معافی مانگ لی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان کا رشتہ بھی ٹھیک ہو گیا تھا، اور ایان نے آہستہ آہستہ خالہ کے دل میں بھی میرے لیے محبت ڈالنی شروع کر دی تھی۔ ہماری اچھی زبان اور ہمارا اخلاق لوگوں کا دل جیت سکتا ہے، اور وہیں ہمارے کچھ کڑوے جملے نہ صرف دوسروں کی بلکہ ہماری زندگی برباد کر سکتے ہیں۔ انسان اگر چاہے تو اپنی میٹھی زبان سے اس دنیا کو جیت سکتا ہے، اور یہی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ کبھی کسی کے لیے سخت الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، اور اگر کسی کی اصلاح بھی کرنی ہو تو اچھے الفاظ کا انتخاب کریں۔